میرے بزرگ پیارے بھائیو، ہمارے نام یہ پیغام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان الدنیا خلقت لکم، یہ بشارت ہے، ان الدنیا خلقت لکم، کہ اللہ نے دنیا کو ساری نعمتوں کے ساتھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کسی جن کے لیے، کسی فرشتے کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، وہ ہمارے کام میں بھی لگائی ہے کہ کوئی چیز آپ کی خدمت سے انکار نہیں کرے گی، ان کو پابند کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ ہاتھی سے کام لینا چاہیں تو ہاتھی تیار ہے، بکری سے کام لینا چاہیں تو بکری بھی تیار ہے۔ ہاں، اس کو تسخیر کہتے ہیں۔ اللہ نے ساری مخلوق کو تمہارے کام میں لگایا ہے، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، کوئی مخلوق ایسے نہیں۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، ہاں، کہ ان کو پابند کر دیا گیا ہے آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے۔ تو اس یہ پابندی ان پر لگائی ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ اور آپ کو کس چیز کی پابندی لگائی؟ ابر و باد و مہو خورشید، فلک در کارن، رات نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کہ اب تو فارسی کو نکال دیا نا آپ لوگوں نے۔ جی ہاں، جنہیں نصیحتیں اور حکمتیں تھیں، ہاں، ان کتابوں میں حکمتیں اور نصیحتیں تھیں۔ ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری مخلوق تیری خدمت کے لیے ہے، ابر و باد و مہو خورشید، فلک در کارن، راتو نانے بغفاری و بغفلت نہ خوری، یہ سب چیزیں تیرے کام میں لگائی ہے، تو اس لیے نہیں ہے کہ تو روٹی کما کے کھا لے، تیرا کام اتنا ہی رہ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا پابند کیا ہے۔ ہاں، اللہ کتنا بڑا، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا جو حق تھا اس حق کو ہم کو پابند کیا گیا ہے، باقی سب مخلوق کو ہمارے لیے پابند کیا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ حضرت معاذ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ تدری ماذا حق اللہ، حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جی ہاں، یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، یہاں حقوق آتے ہیں۔ جی ہاں، تعلقات بھی آتے ہیں، حقوق بھی آتے ہیں، جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ یہ ترتیب ہے، جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ مرغی پالی ہے تو مرغی کا بھی حق، بکری پالی ہے تو بکری کا بھی حق۔ ہاں، یہ ہمارے دین میں ہے، یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حقوق ادا کرے گا وہ بدلہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ اول ہے، حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ مجھے معلوم نہیں، آپ بتائیں گے، جیسے صحابہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے کہ ہمارے ذمہ حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق کہ وہ اللہ کا ہے اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنوں کو اور انسانوں کو، اور اس کا پابند کیا ہے، اس پر جزا اور سزا، ثواب اور عذاب مرتب ہوگا۔ یہ انسانوں کے لیے ہے، جناتوں کے لیے ہے کہ ان پر ذمہ داری ہے، اور ان کی ذمہ داری کے نتائج آئیں گے، اچھے یا برے۔ اس لیے یہ زندگی دی ہے اور زندگی میں ذمہ داریاں دی ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے دین کی ہے، کہ وہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور دین کی ذمہ داری دی ہے، اور دین کے بارے میں سوال ہوگا، ماں دینوں کا فرشتہ قبر میں پوچھے گا اپنا دین بتاؤ۔
اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں، یہ بنیاد ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین سنوار دے، کہ یہ تو میری اصلی اور بنیادی چیز ہے، کہ یہاں دین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، حکموں کو ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ہماری اصلی چیز ہے، اسی کی یہ دعوت ہے، اسی کی یہ محنت ہے، ساری ترتیب ہے۔ زندگیوں میں اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ اللہ کسی کو ایمان دے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی کوئی رسول آیا ہے تو وہ اسی بات کو لے کر کے آیا ہے کہ اللہ کے فرمانے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کی جائے۔ پھر اللہ جس کی اطاعت کرے اس کی اطاعت کرے۔ اطاعت میں توسع ہے، عبادت تو فقط صرف اللہ کی ہوگی۔ تو ہمارے ذمہ ہے اطاعت کرنا، یہ اصل ہے۔ نبیوں کی بعثت اسی کام کے لیے ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اپنے بڑوں کی اور ذمہ داروں کی۔ یہ اصل چیز ہے کہ زندگیوں میں اللہ کی، رسول کی اور ذمہ داروں کی اطاعت آوے۔ اطاعت کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ اطاعت کرو گے ہدایت ملے گی، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، کہ اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اطاعت کرو گے تو رحمتیں ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ رحم لینا ہو، ہدایت لینا ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آئے، اطاعت صحیح ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے۔ اس لیے علم کا سیکھنا اور علم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علم نہیں ہے تو جہالت ہے، جہالت کا انجام جہنم ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹی سی کتاب فارسی کی پڑھائی جاتی تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، سرانجام جاہل جہنم بوت، جاہل نیکو عاقبت کم بوت۔ ہاں، یہ جہالت کا انجام جہنم۔ یہ جہالت کہاں لے جائے گی؟ یہ جہالت جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ سے، اس کے حقوق سے اور اس کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں سے آدمی بے خبر ہو کر زندگی گزارے تو وہ زندگی جانور کی ہے۔ یہاں اسی زندگیوں میں سے نکال کر کے اللہ تعالی ہم کو یہ نعمتیں دیتے ہیں، دین کی نعمت، جس میں ایمان بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے نبی کو صحیح عقائد اور صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ماننے کی چیزوں میں صحیح ماننے کی چیزیں آ جائے، عمل کرنے کی چیزوں میں، کام کرنے کی چیزوں میں صحیح کام اور صحیح عمل آ جائے۔ ان دونوں باتوں کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، خاص طور سے مسلمانوں پر۔ اللہ نے اس کو جتایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا۔ رسول تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ ایمان والے اٹھائیں گے۔ ہاں، اس لیے ایمان لا کر کے رسول کی پیروی کرنا، رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، اس کو سیکھنا سکھانا، اس کی دعوت دینا، اس کو عام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی مقصد ہے ان حلقوں کا، ان مجموعوں کا اور ان مذاکروں کا، کہ زندگیاں ہماری جو ہیں وہ ایمان پر آوے اور دین پر آوے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بنے۔ کیونکہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بتایا ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
کھیتی میں بویائی ہوتی ہے، کٹائی ہوتی ہے، ہاں بویائی بھی کرنی ہے، کٹائی بھی کرنی ہے، جی ہاں۔ اس لیے ہم کو علم دیا گیا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے ہر آدمی اپنی ذمہ داری سنبھالے۔ ہاں علم نہیں سیکھے گا تو اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں چلے گا، میری کیا ذمہ داری ہے، ہاں بلکہ وہ اپنی حاجت راحت میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے کہ مجھے میری حاجت پوری ہو جاوے، میری حاجت پوری ہو، مجھے راحت مل جاوے۔ اتنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں اس لیے کہا کہ تم کو پیدا کیا ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت بنے گی دین سے۔ آخرت جو بنے گی وہ دین سے بنے گی، ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے، اخلاص سے، ان سے وہ بنتی ہے آخرت۔ اس لیے اس کی تعلیم دی گئی ہے، ایمان کی تعلیم دی گئی، عبادت کی تعلیم دی گئی، اخلاق کی تعلیم دی گئی، تاکہ ان چیزوں کو سیکھیں۔ اس لیے سیکھنا ضروری ہے، سیکھ کر عمل کرنے سے ہی جہنم سے نجات ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو دوزخ کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ دوزخ کی آگ تو دیکھی نہیں ہے۔ اس کے بچانے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ ہاں جب دینداری آئے گی اور دین پر عمل ہوگا اور دین کو لے کر کے آخرت میں جائیں گے تو پھر بچا ہو جائے گا جہنم سے۔ جی ہاں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو دیندار بنانے کے بعد پھر اپنے آپ کو بناؤ، مالدار بھی بناؤ، عہدیدار بھی بناؤ، زمیندار بھی بناؤ، یہ سب بعد میں ہے۔ پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو دینداری کی ہے۔ اس لیے اپنا دین سیکھنا، جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا سیکھنا واجب ہے۔ اس کی طرف سے غفلت زیادہ ہے ہمارے اندر، اس لیے حقوق اللہ تعالیٰ کے ادا نہیں ہو رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی پوری طرح ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ورنہ دین کی تو برکتیں بھی ہیں اور دین کے تو بدلے بھی ہیں، کہ دین پر برکات بھی آتی ہے اور بدلے بھی ملتے ہیں اور حالات بھی صحیح ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے حالات کو صحیح کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ شہروں میں رہنے والے اپنی زندگی ایمان اور تقوی پر لاوے، ایمان اور تقوی پر لاوے۔ ایمان کا تقاضا مثبت ہے کہ ایمان کی وجہ سے اطاعت کرے، اور تقوی کا تقاضا منفی ہے کہ تقوی کی وجہ سے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاوے۔ یہ دو صفتیں ہیں کہ اپنے اندر ایمان اور تقوی یعنی یقین اور خدا کا خوف، یہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے کہ یقین کی وجہ سے اطاعت ہوگی، خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ دین میں یہ دو باتیں بتائی جاتی ہے۔ جی ہاں، اس لیے دین کے بغیر آدمی اندھا ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو مقصد زندگی تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی ہاں، جنت تک پہنچنا مشکل ہے، کیوں کہ دین نہیں ہے، اور دین بغیر علم و عمل کے عطا نہیں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم اتارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہر لائن کا پورا علم اترا ہے، عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، لین دین ہو، ہر لائن کا پورا علم اترا ہے۔ ہاں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے، ہاں سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے۔ ہر شعبے کے فضائل ہیں ہمارے پاس، اور ہر شعبے کے مسائل بھی ہیں۔ ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل۔ عبادت ہے تو عبادت کے فضائل ہیں، عبادت کے مسائل ہیں۔ تجارت ہے تو تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں۔ ہمارے پاس ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ جی ہاں، کیوں کہ اس کے سیکھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے کیا ملے گا، یہ فضائل میں بتایا جائے گا۔ اس کے سیکھ کر عمل کرنے سے کیا ملے گا، کہ تاجر صحیح تجارت کرے تو اس کو کیا ملے گا، زراعت کرنے والا صحیح زراعت کرے تو اس کو کیا ملے گا، یہ بھی بتایا ہے۔ ہاں
اس کو فضائل کہتے ہیں، اور اس کے صحیح کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ کون سی تجارت صحیح ہے، کون سی زراعت صحیح ہے، کون سی مزدوری صحیح ہے، کون سی حکومت صحیح ہے۔ جی ہاں، ان شعبوں کے مسائل بھی بتائے ہیں کہ ان کے صحیح ہونے کے یہ طریقے ہیں، اور جب یہ صحیح طریقے پیدا ہوگا تو اس کی یہ فضیلتیں ہیں۔ تو ہم کو فضائل بھی بتائے ہیں، ہم کو مسائل بھی بتائے ہیں کہ فضائل کے ذریعے سے اپنے اندر رغبت پیدا کرو، اور مسائل سے کرو کا صحیح طریقہ اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ یہ دین کا تقاضا ہے، تاکہ زندگی کے جس شعبے میں جائیں اس کی فضیلت اور فائدہ بھی معلوم ہو، اور اس کی عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ اس لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے، ہم پر علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ اور علم دین یہی دو چیزوں سے اندر ہے، ایک فضائل ہے، ایک مسائل ہے۔ کہ فضائل سے رغبت پیدا ہوگی، اپنے عمل کی قیمت سمجھ میں آئے گی۔ ہر تاجر کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس کتنے میں آئی ہے اور کتنے میں جا رہی ہے، اصل قیمت کیا ہے اور نفع کیا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی کو تجارت کہتے ہیں جس سے نفع آئے۔ تو اس دنیا میں ہر انسان تاجر ہے۔ کل الناس بائع نفسہ موبقها اور موتقها، حدیث شریف میں کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے، ایک ہی چیز کی تجارت کر رہا ہے کہ اپنی صلاحیت کی تجارت کر رہا ہے۔ بازاروں میں لوگ مال سے تجارت کرتے ہیں، مال کے بدلے میں مال۔ جی ہاں، اور دنیا میں کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگا رہا ہے یہاں۔ اب اس صلاحیت سے یا نفع اٹھائے گا یا نقصان میں جائے گا، یہ دیکھا جائے گا۔ بعض لوگوں کی صلاحیتیں نفع پر ہوگی کہ وہ اپنی صلاحیتیں نفع اٹھاویں گے، اور بعض لوگ اپنی صلاحیتوں سے نقصان اور خسارے میں جائیں گے اگر ان کی صلاحیت صحیح نہیں لگی۔ تو ہمارے اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگانا، اس کی ہم کو دعوت بھی دی ہے، اور اس کی ہم کو تعلیم بھی دی ہے۔ اس کی ہم کو دعوت بھی دی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح لگاؤ، کیونکہ یہ صلاحیتیں امانت ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے۔ جی ہاں، لوگوں میں صلاحیتیں رکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنے جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے۔ سونے چاندی کی کان ہے لیکن وہ مٹی کے نیچے ہے، کوئی استعمال نہیں ہے اس کا۔ اب اس کو نکالے باہر، لوگ اس کو بھاؤ دیں گے، اس کی قیمت قائم کریں گے، اس کی تجارتیں ہوگی۔ جس طرح آدمی کہ اس کے اندر بڑی صلاحیت ہے لیکن وہ اپنے ماحول میں دبا ہوا ہے، اپنی خواہشات میں دبا ہوا ہے۔ اگر یہ اپنے ماحول میں سے نکلے، اپنے خواہش میں سے نکلے اور ذمہ داری کو سنبھالے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقبول بندہ بنے۔ یہاں اور اللہ تعالیٰ کی مددوں کو آسمان سے نیچے اترواوے۔ ہاں، ان کی دعاؤں سے، ان کی محنتوں سے مددیں آئے گی، مسائل حل ہو جائیں گے، آخرت بن جائے گی۔ یہ صلاحیت ہے، اس لیے اس کی ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے کوئی، بلکہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاوے، جیسا سونے چاندی کے کانوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناوے، دین سیکھے، دین سکھاویں، اور دین کے لیے محنت کریں تاکہ لوگوں میں دین کی قیمت آوے۔ جہالت کی وجہ سے پردے ہو گئے ہیں، غفلت ہو گئی ہے، دین کی قیمت نہیں معلوم ہے۔ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، حدیثوں میں ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا، سبحان اللہ اعظم من احد۔ مولانا اللہ صاحب فرماتے جب سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے تو نماز اور باقی احکام وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ یہاں ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، لیکن عمل کی قیمت نہ جاننے کی وجہ سے وہ عمل ضائع ہو رہے ہیں، ترک ہو رہے ہیں۔ اس کا علاج ہے یہ کہ اپنے آپ کو دین سکھایا جاوے، اپنے آپ کو دیندار بنایا جاوے۔ اس کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ حضرت فرماتے تھے کہ دین سیکھ کر، دین سکھا کر۔
کہ دین سیکھو اور دین سکھاؤ اور دین کے پابند بنو، پھر اللہ کیوں سزا دے گا؟ پابند ہے تو جی ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی کے لیے یہ سارے پروگرام ہیں۔ ایک ایک مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھے اور اپنی زندگی کی ذمہ داری کا پابند بھی بنے اور دوسروں کے لیے داعی بنے، دوسروں کے لیے داعی بنے، ہاں، اور خیر کا ذریعہ بنے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے، وہ خوش نصیب ہے۔ تو وہ اسی طرح سے ہوگا کہ خود دین سیکھے، دین سکھاوے اور دوسروں کو دین کی سیکھنے کی دعوت بھی دے، تعلیم بھی دے، اس کی محنت کرے، تو پھر حق تعالیٰ شانہ دینداریاں لاویں گے، بے دینی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو محنت کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان جلسوں کا، ان مجمعوں کا یہی مقصد ہے کہ جو ہماری زندگی کا اصلی کام ہے، کہ کوئی آخری امت ہے، اس امت کے بعد صرف کوئی امت نہیں ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں، یہ ہمارا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ کام سنبھالنا ہے کہ ہماری ذاتی زندگی میں بھی دین آوے، ہمارے عموم اور ماحول میں بھی دین آوے۔ ذاتی زندگی میں دین لانا استقامت کہلاتا ہے، اس کا حکم نبی کو بھی ہے، امت کو بھی ہے۔ نبی آپ بھی استقامت سے رہو اور آپ پر جو ایمان لائے وہ بھی استقامت اور پابندی سے رہے۔ ایسے ہی اپنے دین کی مدد کرنی ہے، اپنے دین کے مددگار بنو۔ یہ مدد کا سلسلہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، تبلیغ ہے، یہ دین کی مدد ہے کہ لوگوں میں دین آوے، دین کی طرف سے ان کے اندر فکر آوے اور ماحول دینی بنے۔ اس کی وجہ سے ہر ایک کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھ میں آوے۔ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی۔ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے پھر اللہ کی مدد نہیں ہے، پھر الجھنیں اور پریشانیاں ہیں۔ المعون تو اللہ قطع المعون، کہ اللہ کی مدد جتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی، یہ دستور ہے۔ اس لیے ہمیں ان مجلسوں سے یہ چیزیں لینی ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، سیکھنا، اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنا۔ اپنے ایمان میں قوت پیدا کریں گے تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ ایمان میں قوت پیدا کرو، یقین میں قوت پیدا کرو تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے فرائض ادا ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا ہوتے ہیں، مخلوق کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ جب ایمان میں طاقت آتی ہے تو، ایمان میں طاقت نہیں آتی تو پھر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اسے محنت کرنی ہے دین کی اور سیکھنا ہے دین کو، دونوں باتیں ضرور، دین کی محنت بھی کرو، دین کو سیکھو، یہ دونوں باتیں پیدا ہو جائیں۔ ایمان میں قوت آوے، اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں اور جو حقوق ہمارے اوپر ہیں وہ حقوق ادا ہو جائیں، تو یہ زندگی پاک زندگی کہلاتی ہے، حیات طیبہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے سے زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے اور پاک زندگی لیں گے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے یہ مذاکرے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اپنے بھی زندگیوں پر نظر کرنا ہے کہ زندگی ضائع نہ ہو جاوے، زندگی کی ذمہ داریاں پوری کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور قبولیت اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔